خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہے خفا ہو جائے راضی۔ 20 رمضان المبارک ہے اور اسی مناسبت سے آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ، اور فتح مکہ کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو قافلہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اور یہ معاملات، یہ حالات، یہ واقعات اور اس طرح کی صورتحال کیسے پیدا ہوئی، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کیوں کی اور ہجرت مدینہ کیوں کی۔ تو پہلے شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اور پوچھیں گے کہ ہجرت مکہ اور ہجرت حبشہ کیوں ہوئی۔ پہلے تعارف کی طرف موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مکرم حضرت علامہ مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے مفتی ذوالفقار گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور بائیں ہاتھ پر موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ اور ان تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ شاہ صاحب جی۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتح مکہ ان تمام غزوات اور ان تمام جد و جہد مسلسل کا ایک نتیجہ ہے جو اپنے عروج پر پورا جب یہ ساری مشقتیں اور ساری پریشانیوں پر صبر اور استقلال اپنے منتہا پر پہنچا تو اللہ کی جانب سے وہ کامل سکون اور اجر جو ہے وہ فتح مکہ کی صورت میں عطا ہوا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور آپ نے کیونکہ پیچھے سے ذکر فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین و صادق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل گویا کہ تقاضا یہ ہے آپ کی تبلیغ کا کہ امان و صداقت کا جو فرد اول ہے اور فرد کامل ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ تو اب اس قوم کو گویا کہ مال کی امانت کے ساتھ ساتھ اور دیگر معاشرتی سچ کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سچ ہے اس سے متعارف کرا جائے، اور وہ اللہ کی یکتائی ہے۔ صحیح۔ اور جو امانت ہے وہ سب سے بڑی اللہ کے احکام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان جب کیا تو قریش مکہ اپنی جہالت میں خود سر ہوئے، مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور یہ آزاد پیغام تھا، کوئی جبر و ظلم و تشدد پر نہیں تھا، تلوار سوٹا ڈنڈے پر نہیں تھا۔ سرکار علیہ السلام کو فطرتی پیغام جب عام ہوا تو ہر حلقے سے لوگ نکل کر حضور کے پاس آئے، کیا سیدنا عثمان غنی ہوں، کیا سیدنا صدیق اکبر ہوں، گھر کے مولا مرتضیٰ ہوں، زید بن حارثہ ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، ہر گویا کہ معزز قبیلے کے لوگ حضور کے ساتھ آئے۔ لیکن کفار نے جب آپ کا راستہ شدید روکا اور ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو شہید کر دیں، تو پھر اعلان نبوت کے 5ویں سال 5 نبوی میں انہوں نے حبشہ ہجرت کی تاکہ ان لوگوں کو بچا لیا جائے۔ اس کے بعد 13 سال جب مکمل ہوا تو سرکار علیہ السلام کو اعلان ہوا کہ آپ ہجرت کر لیں۔ میں اب آ جاتا ہوں فتح مکہ کے لیے۔ دیکھیے فتح مکہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، غور کیجیے۔ آج دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے، حرم خدا پر جو ویزے وغیرہ ہے وہ داخلے بند ہو گئے، تو میرے جیسا ایک عام آدمی جس کا عمل میں اور گویا کہ عالی کردار میں کوئی مقام نہیں، لیکن وہ دل سے یہ روتا ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں حرم خدا میں حاضر ہوتا رمضان میں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ ہر مسلمان جی، یعنی ایک چھوٹا سے چھوٹا مسلمان میری طرح کا وہ بھی دل میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ جناب اسے یہ اسپیس ملے کہ وہ حرم خدا جائے۔ تو میرے جیسے آدمی اور میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کی نہ کوئی ایسا دین کے لیے خدمات ہے اور نہ ان کا کوئی مقام ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین اتنی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو کعبے کے اصل وارثین ہیں صحابہ اکرام اور بالخصوص حضور علیہ السلام، تو مجھے بتائیے ان کے دل میں کعبے کو دیکھنا، وہاں طواف کرنا، یہ کس مقام پر ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ مکہ ہے، سب سے محبوب شہر حضور کو مکہ ہے، جو مہاجرین ہیں ان کا علاقہ مکہ ہے، ان کے باپ دادا کا علاقہ مکہ ہے، اور انہوں نے کعبے ہی کی محبت میں اور اللہ کی وحدانیت کے لیے ان فرزندان توحید نے ہر رشتے کی قربانی دی، ہر مال کی قربانی، علاقے چھوڑ دی۔ اب مکمل طور پر بدر کے بعد اور احد کے بعد ایک قدغن لگ گیا تھا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ طواف کرنے نہیں آ سکتا، انہوں نے نو گو ایریا قرار دے دیا۔ صحیح۔ صحابہ اکرام شب و روز اس غم میں گھٹتے جاتے تھے کہ کب موقع آئے گا اور کیسے حالات ہوں گے کہ ایک دفعہ جائیں گے اور حرم کعبے کا طواف کریں گے، غلاف کعبہ کو پکڑیں گے، وہاں اللہ کو پکاریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صحابہ کو جمع کر کے یہ فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ کا عقیدہ تو یقیناً نبی کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہے. نعرہ بلند ہو گیا جی, ایک دم تیزی سے ساری فضا میں گویا کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے اندر بات پھیل گئی کہ سرکار نے جانا ہے, سرکار نے جانا ہے. اب ذہن میں ایک سوال ہے, کیسے جائیں گے, کیا ہوگا وہاں؟ تو جناب ان کے بڑے بڑے سرما, بڑے بڑے لوگ بدر کے اندر مار دیے گئے, دشمنی بالکل عروج پر ہے. تو کیا جنگ ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی؟ صحابہ اس نتیجے پر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, جب حضور نے کہہ دیا اور موقع مہیا آ گیا ہے تو سر دھڑ کی بازی لگائیں گے لیکن کعبہ شریف جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں اپنے صحابہ اکرام کو احرام کی حالت میں لے کر مکہ مکرمہ پہنچے, اور مکہ مکرمہ جب پہنچے تو مکہ میں داخل نہیں ہوئے, اور آپ حل کے علاقے کے اندر جو حدیبیہ ہے علاقہ, جس کا آدھا حصہ جو ہے کہ حدود حرم کے اندر ہے, آدھا حدود حرم کے باہر ہے, سرکار نے حدود حرم کے باہر قیام کیا اور وہاں پر کافروں کے ساتھ, مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے. انہوں نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کو اندر آنے سے روکا, اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ آپ جہاد کے لیے, قتل کے لیے آئے, قتال کرنے, اپنی قوم کو مارنے آئے. حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, اگر میں قتال کے لیے آتا, میں لڑنے کے لیے آتا تو میں احرام کی حالت میں آتا. آپ ہمارے قافلے کی تلاشی لے لو, اس میں صرف گنتی کی چھریاں ہیں جس سے ہم سبزیاں کاٹ سکتے ہیں یا جانوروں کے لیے پتے کاٹ سکتے ہیں, یا ایک آدھ چھرا ہوگا جس سے ہم جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے تم سے لڑنا ہوتا تو یہ 1400 آدمی ہوتے تو 1400 تلوار تو ہوتی, کم سے کم چلو 100 تلوار ہوتی. یہاں تو گنتی کے جناب کچھ بھی نہیں, یعنی سب طریقے سے یقین دلایا. ان کی طرف سے 2 بڑے معزز سفیر آئے, عروہ بن مسعود اور سہیل بن عمر. وہ مطمئن ہو گئے اس بات پر, بلکہ عروہ بن مسعود کی یہ بات تھی کہ جب وہ لوٹ کر گئے تو انہوں نے کہا کہ لقد وفدت قیصر وقسرى والنجاشی ما رأيت اصحابه يعظمه ما يعظم اصحاب محمد. فرمایا میں تمہارا وہ معتمد سفیر ہوں کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا اور بڑی بڑی سیولائزیشن اور بڑی بڑی تہذیبوں کے سامنے جا کر میں نے تمہارا مقدمہ پیش کیا, لیکن میں نے اس ریاست کے جو لوگ تھے اپنے حاکم کے ایسے فالوور نہیں دیکھے کہ وہ اپنے حاکم یا اپنے مقتدا کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوا دیکھا. تو انہوں نے کہا جی کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ اگر وہ وضو کرتے تھے تو ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنی ہتھیلیوں کو بالکل فرش بنا کر رکھتے تاکہ وہ پانی گرے تو پانی ان کی ہتھیلیوں پر گرے, زمین پر نہ آئے, اور اس کو مل کر وہ اپنے چہرے پر لگا لیتے. اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نبی اگر اپنا تھوک مبارک لعاب زمین پر ڈالتے تو وہ اپنی ہتھیلی پر روک لیتے. وہ کسی کام کا حکم دیتے تو سارے اس پر انتہائی مستعد ہو کر اس کام کو کرنے کے لیے چلے جاتے. جب وہ گفتگو کرتے تو ڈسپلن کا عالم یہ ہوتا کہ جناب ان کے کندھے تو ہیں لیکن سر نہیں. یہ اس مقام کو دیکھ کر اثر یہ ہوا کہ عروہ بن مسعود کے دل کے اندر خود اسلام کی محبت بھڑک اٹھی اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے. مختصر سے مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روکا گیا تو انہوں نے آخر میں, یعنی یہ لوگ مطمئن ہو کر چلے جاتے تھے لیکن قریش مکہ رسپانس نہیں دیتے تھے. رات کو ان کے لونڈے لپاٹے آتے اور وہ صحابہ اکرام کے خیموں کے اوپر پتھر مارتے اور جنگ کی فضا بناتے. سرکار نے فرمایا تمہارے سر پھٹ جائیں, یہ تمہارے سروں پر لاٹھیاں مارے, لڑنا تم نے نہیں ہے, آج فیصلہ ہوگا بات چیت کے ساتھ. کیا بات. اب یہ ہوا کہ جب سرکار نے دیکھا کہ مسئلہ یہ تو حل ہی نہیں ہو رہا تو سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ دیکھو اتنے ان کے سفیر آئے, ہم نے اپنا مقدمہ ان کو سمجھایا, یہ مطمئن ہو گئے, چلے گئے, جواب لے کر نہیں آئے. تو عثمان تم اب مکہ کے اندر جاؤ, اس لیے کہ تم بنو امیہ سے ہو, تم ایک اعلیٰ خاندان سے ہو, تم قریشی ہو, تم متمول تاجر رہے, تمہارے باپ دادا کا ایک نام رہا, اور تمہارے دست نظر وہاں پر کئی لوگ رہے اور تمہارے گھر پر پلنے والے کئی لوگ رہے. تو لہذا مکہ کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے زیر اثر رہے, ان پر تمہارے احسانات ہیں. جب تم مکہ کے اندر جاؤ گے تو ان کی آنکھیں شرمائیں گی اور وہ نظریں نیچے کر لیں گے. حضرت عثمان غنی کا ایمان دیکھیں, وہ حضور سے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ وہ تو جان پر بنا ہے, میں جاؤں گا تو مجھے مار ڈالیں گے. سرکار نے فرمایا, سرکار سے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں. اب میں بات کو یہاں پر, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت طویل ہے لیکن اس کو سمجھنے کے بغیر آپ گویا کہ فتح مکہ نہیں سمجھ سکتے. حضرت عثمان غنی بالکل جب پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا, یہاں تک کہ آپ حرم خدا کے سامنے آ گئے. مجھے بتائیے کہ آج میں اور آپ ٹیلی ویژن کے اندر طواف کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچ جائے. تو وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جن کے اندر اس کی حقیقی محبت ہے, آج احرام کی حالت میں بھی ہے اور اتنا لمبا میلوں کا سفر کیا ہی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے. تو آج خانہ کعبہ سامنے ہے, زمزم سامنے, طواف کی سہولت سامنے, احرام کے اندر آپ موجود ہیں, لیکن آپ نے کعبہ شریف کو دیکھ کر اس طرح منہ کر لیا. ان سے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی آپ طواف کرو. تو انہوں نے کہا کیسا طواف کروں, جب میرے نبی وہاں پر ہے تو میں کس کے نام پر طواف کروں, میں کس طرح شامل ہو جاؤں. یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد, کیونکہ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے, اس کو سمجھیں گے تو پھر فتح مکہ کی طرف جائیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد.
بس بندوں سے پیار میں ہے اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عالم ٹائم میں اب موجود ہیں. فتح مکہ پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہجرت حبشہ سے ہجرت مدینہ اور اب صلح حدیبیہ کا واقعہ علامہ مظفر شاہ صاحب بیان کر رہے تھے. جی شاہ صاحب. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر مذاکرات کیے، بھرپور مذاکرات کیے، لیکن اس دوران ایک خبر مشہور ہو گئی ان کے آنے کی تاخیر میں کہ کسی نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اس خبر کے مشہور ہونے کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں ایک کیکر کے درخت کے نیچے ایک بیعت لی، اچھا، جس سے تاریخ کے اندر بیعت رضوان کہا جاتا ہے. بیعت رضوان جس کا ذکر سورہ فتح کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، تو دراصل وہ میرے محبوب کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر کر رہے تھے، واہ، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی. صحیح. جیسے اہل بدر کو کہا نا حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں، کہ تم اب کچھ بھی کرو تمہیں بخش دیا گیا ہے، اسی طرح اصحاب بیعت رضوان کو بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. لہٰذا جو اصحاب بیعت رضوان ہیں ان کے لیے جنتی عقیدہ رکھنا یہ لوازمات ایمان میں سے، اچھا، کیونکہ قرآن کی نصوص اس پر گویا کہ موجود ہے. صحابہ کی وہ جماعت، تو وہاں پر پھر ایک معاہدہ طے ہوا. معاہدہ 10 شقوں کا معاہدہ تھا، اور معاہدے میں جو صرف 1-2 شق میں عرض کر دوں وہ یہ تھی کہ ہم اور آپ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، صحیح، تاکہ اپنی جو معاملات جو نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کی بچوں کی تربیت ہے، احوال ہے، اس پر ہم گویا کہ زیادہ توجہ دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قبائل کے اندر جو لوگ کھل کر آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جیسے بنو خزاعہ، تو ہم ان کو روکیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ گویا کہ مل لیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا تو آپ اس پر زبردستی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات اس کے اندر یہ گویا کہ ذکر کی گئی تھی کہ ہمارا اگر کوئی بندہ یہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس چلا گیا، مکہ سے کوئی چلا گیا، ہمارے سے مراد مکہ کا کوئی بھی، چاہے آپ پہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ آپ کے پاس چلا گیا، آپ اس کو واپس کر دیں گے. لیکن آپ کے کسی بندے کو ہم نے پکڑ لیا نا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اور آخری بات یہ تھی کہ دیکھو اس دفعہ تو آپ چلے جائیں، اگر ہم آپ کو آنے دے دیں تو یہ گرد و نواح کے سارے قصبے اور قبیلے والے ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ تم دیکھو وہ احرام پہن کے آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے، تو کہاں تمہاری غیرت اور اہمیت کا. اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ آئیے عمرہ کیجئے، 3 دن کے لیے ہم آپ کو اجازت دیں گے اور آپ کے لیے 3 دن کے لیے مکہ کھول دیا جائے گا، آپ گویا کہ اس پر عمرہ کریں. یہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ تھا. اس میں اور شقوں کے ساتھ سرکار دو عالم کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی جبکہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم اس شق کو نہیں مانیں گے کہ جب ہمارا کوئی بندہ جائے گا تو اس کو بھی واپس کرنا ہوگا. سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. سب سے بڑی کامیابی اس میں یہ ہوئی ہے کہ اب تک وہ مدینہ کی اسٹیٹ کو قبول نہیں کر رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت ریاست مدینہ کا امیر قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے علاقے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور گرد و نواح کے اندر سیاسی اثر و رسوخ کا دباؤ ڈال رہے تھے کیسر و کسرا کے ذریعے تاکہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو اب اگر انہوں نے خود بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا تو یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے مدینے کو بحیثیت ایک اسٹیٹ کے قبول کر لیا. صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزاد ریاست کا امیر قبول کر لیا. اب مدینہ اور مکہ کی سطح بالکل برابر ہو چکی تھی اور یہ صلح تھی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ واپس ہو گئے. اچھا مفتی ذوالفقار گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد واپس مسلمان اپنے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ریاست کی طرف آ گئے. اب اس کے بعد ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ پھر جنگیں بھی ہوئیں اور پھر فتح مکہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ بظاہر ایک ایسی صلح نظر آتی تھی کہ جس صلح میں مسلمانوں کی پستی اور بظاہر شکست نظر آتی تھی، لیکن سب سے بڑی جو کامیابی مسلمانوں کی اس صلح میں یہ تھی کہ بخیر و عافیت مسلمانوں کا واپس چلا جانا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہاں، یعنی آلات ضرب و حرب میں سے مسلمانوں کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی ایسا آلہ تھا جس کے ذریعے سے باقاعدہ جنگ کی جاتی. اگر یہ جنگ ہوتی تو لکھا گیا ہے، مورخین نے لکھا کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی تو یہ بدر سے بھی زیادہ خطرناک جنگ ہوتی کہ بدر میں تو مسلمان پھر کچھ نہ کچھ تیاری کے ساتھ گئے تھے، لیکن یہاں کچھ تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے. اچھا بہرحال یہ بات رہی کہ اب صلح حدیبیہ کے بعد ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے یہ قتال کی نوبت یعنی فتح مکہ تک معاملہ پہنچ گیا. بہت سارے اس کے درمیان کفار نے، مشرکین مکہ نے، اور بالخصوص وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کی دن روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت اور دین اسلام کی دن رات بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بڑے فکر مند تھے. انہوں نے بہت سارے معاہدے، ان معاہدوں میں سے بہت ساری چیزوں کو توڑا. مثلا مثال کے طور پر تجارتی قافلے جاتے، ان پر حملے ہو جاتے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچوں کو نقصان پہنچایا جاتا، کیونکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو مکہ میں ان کے بچے تھے، ان کے اہل و عیال وہاں پر تھے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا. اور یوں ہی کچھ ایسے صحابہ تھے جن کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا جاتا. پھر اس کے بعد ایک صحابی جو وہاں سے مکۃ المکرمہ سے صاحب ایمان تھے، مدینۃ المنورہ آئے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معاہدہ کر چکے تھے، باقاعدہ طور پر اس پر دستخط ہو چکے تھے کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس کریں گے، لیکن ہمارے پاس سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنے کا اختیار، آپ بھلے اسے واپس نہ کریں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا. تو وہ ایک صحابی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ زبان دے چکا ہوں، کمٹمنٹ ہو چکی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. بہرحال پھر وہ صحابی واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے تجارتی معاملات اور اس طرح کے بہت سارے معاملات سامنے آئے جس وجہ سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب جو ہے اب وقت آ گیا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارتیں بھی دی جا چکی تھی، جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ سن 6 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. تو نبی کا خواب تو خواب نہیں ہوتا، وہ سچ ہوتا. پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس